افغانستان پر طالبان کے مکمل قبضے کے باوجود ابھی تک یہ واضح نہیں ہو پایا کہ آیا کابل کے نئے حکمران دوحہ امن معاہدے کے مطابق القاعدہ سے مکمل طور پر تعلقات ختم کرنے کا وعدہ نبھائیں گے یا نہیں۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ طالبان نے ابھی تک القاعدہ سے اپنے تعلقات منقطع نہیں کیے اور ان کے پاس القاعدہ سے وابستہ ایسے لوگوں کی فہرست موجود ہے جو افغانستان کے مختلف صوبوں میں طالبان کے ہمراہ لڑتے ہوئے مارے گئے۔ یاد رہے کہ 9/11 حملوں کے بعد تب کے طالبان امیر ملا محمد عمر نے القاعدہ سربراہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد افغانستان پر امریکی حملے کے نتیجے میں طالبان کی حکومت ختم کر دی گئی تھی۔ آج بھی افغان طالبان رہنما پرائیویٹ محفلوں میں تسلیم تو کرتے ہیں کہ انہوں نے القاعدہ کی خاطر اپنی پچھلی حکومت بھی گنوائی، لیکن انہوں نے کبھی کھلے عام یہ نہیں مانا کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو پناہ دی اور افغانستان کی سرزمین کو 9/11 حملوں کی تیاری کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی۔ طالبان امور کے ماہر سینئر صحافی رحیم اللہ یوسفزئی عرب نیوز میں شائع ہونے والے اپنے تازہ تجزیے میں کہتے ہیں کہ طالبان اس بارے میں یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ وہ 9/11 کے حملوں کے بعد افغانستان پر امریکی حملے کے نتیجے میں اپنی طاقت کھو بیٹھے تھے، کیونکہ بش انتظامیہ نے اکتوبر سن 2001 میں القاعدہ کو تباہ کرنے اور اسامہ بن لادن کو پناہ دینے کی وجہ سے طالبان کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے انتقامی حملوں کا آغاز کیا تھا۔ طالبان نے نجی اور عوامی طور پر جو موقف اختیار کیا ہے اس کے درمیان فرق ظاہر کرتا ہے کہ ملا محمد عمر کا بنایا ہوا طالبانی گروہ حملوں کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا۔ اسامہ کو امریکہ کے حوالے کرنے سے طالبان کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے جرائم بارے بے خبر تھے۔ ابھی یہ بات واضح نہیں ہے کہ کیا طالبان 9/11 کے بعد کے 20 سال میں القاعدہ سے وابستہ رہے ہیں یا نہیں، تاہم امریکہ اور اقوام متحدہ یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ طالبان نے القاعدہ سے اپنے تعلقات منقطع نہیں کیا۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کو القاعدہ کے ایسے اراکین اور ان سے وابستہ افراد کے نام بھی فراہم کیے ہیں جو افغانستان کے مختلف صوبوں میں طالبان کے ہمراہ لڑتے ہوئے مارے گئے، لیکن افغان طالبان نے ان دعووں کو پروپیگنڈا قرار دیا ہے اور ان کی تردید کی ہے۔ رحیم اللہ یوسفزئی کے خیال میں یہ رد عمل حیران کن نہیں، کیونکہ 29 فروری سن 2020 میں طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے طالبان دوحہ امن معاہدے کی شرائط کے تحت طالبان کو القاعدہ سے خود کو الگ کرنا لازم قرار پایا تھا۔ طالبان کا القاعدہ کے ساتھ شروع سے ہی ایک پیچیدہ اور متنازع سا تعلق تھا، جس کے بارے میں متضاد آراء تھی کہ آیا ان میں سے کون کس کو کنٹرول کرتا ہے۔ عام مغربی نقطہ نظر یہ تھا کہ القاعدہ نے طالبان کو فنڈز فراہم کیے اور انہیں منظم کیا، لیکن طالبان رہنماؤں نے اس دعوے سے اختلاف کیا اور دلیل دی کہ وہ افغانستان میں اقتدار میں تھے اور با اختیار تھے۔ یہ تعلق کافی عجیب تھا کیونکہ طالبان افغان تھے، ان کی جنگی مہارت اور 3 عالمی طاقتوں برطانیہ، سوویت یونین اور امریکہ سمیت دیگر حملہ آوروں کے خلاف مزاحمت کی شہرت تھی۔ دوسری جانب القاعدہ کے اراکین زیادہ تر مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے عرب تھے جو مختلف وجوہات سے متاثر ہو کر جنگ کے وقت افغانستان کی طرف کھنچے چلے آئے تھے۔ یوسفزئی کے مطابق دلچسپ بات یہ ہے کہ اسامہ اور طالبان قیادت کے درمیان پہلی ملاقات 26 ستمبر سن 1996 کو طالبان کے ہاتھوں سقوط کابل سے چند دن پہلے جلال آباد میں ہوئی تھی۔ ایک طالبان کمانڈر ملا محمد صادق کی قیادت میں ایک وفد کو اسامہ بن لادن کے گھر ملاقات کرنے اور ان کے مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں جاننے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تب کی طالبان قیادت کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اسامہ جلال آباد میں ہی رہیں گے یا پھر افغانستان چھوڑ دیں گے یا طالبان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنے کے بعد فرار ہونے کی کوشش کرنے والے افغان مجاہدین کا ساتھ دیں گے۔ انہی دنوں طالبان جنگجوؤں نے جلال آباد پر قبضہ کیا تھا اور وہ کابل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ رحیم اللہ یوسفزئی لکھتے ہیں کہ میں اس بات چیت کا گواہ تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ اسامہ کے ساتھ مذاکرات سے پہلے طالبان کے ایک متفقہ موقف ترتیب دیا جا سکے۔ وہاں سب نے اسامہ کے ارادوں کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور القاعدہ کے سربراہ کو طالبان کے زیر کنٹرول علاقوں میں رہنے کی اجازت سے قبل 2 ٹوک موقف اپنانے کا فیصلہ کیا۔ پھر بالآخر یہ مسئلہ حل ہو گیا جب اسامہ نے یقین دہانی کرائی کہ وہ طالبان کے وفادار رہیں گے اور ملا محمد عمر کو امیر المومنین مانیں گے۔ اس کے فوراً بعد اسامہ نے ملا محمد عمر کی بیعت کی، جس کی اطلاع ایک انٹرویو کے ذریعے طالبان سربراہ کو پہنچائی گئی۔ رحیم اللہ یوسفزئی کے بقول وہ انٹرویو انہی نے کیا تھا۔ طالبان کے سپریم لیڈر کو امیر المومنین کہا جاتا تھا کیونکہ اس کے پاس اس گروپ سے متعلق ہر معاملے کا حتمی اختیار ہوتا تھا۔ وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں تھا، جبکہ ہر رکن اس کے سامنے جواب دہ تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ طالبان اور القاعدہ دونوں کو اگر کسی مشترک عنصر نے مضبوط اور باہم مربوط رکھا تو یہ ان کی عسکری گروہوں کے طور پر متحد طریقے سے موجود رہنے کی صلاحیت ہے۔ بصورت دیگر یہ دونوں گروہ کئی بار تقسیم ہو سکتے تھے۔ جب سن 1994 کے موسم خزاں میں قندھار میں تحریک طالبان ابھری تو ان کا یہ فیصلہ کہ ایک سپریم لیڈر ہونا چاہیے مختلف گروہوں کو مربوط رکھنے میں اہم ثابت ہوا۔ 27 برس کے اس طویل عرصے میں طالبان اپنے بعض اراکین کے حریف افغان مجاہدین گروپوں کی طرف راغب ہونے کے باوجود بڑے پیمانے پر متحد رہے۔ رحیم اللہ یوسفزئی کے مطابق تحریک طالبان میں چند معمولی نوعیت کی تقسیمیں ہوئیں، لیکن کوئی اتنی بڑی تقسیم نہیں ہوئی جو اسے کمزور کر سکے۔ اب تک طالبان کے 3 اعلیٰ رہنما رہے ہیں، جن میں سے ایک ملا محمد عمر تھے جو قندھار کے گاؤں کے نیم خانہ مولوی تھے۔ وہ اس تحریک کے بانی تھے اور سن 2016 میں اپنی موت تک اس کے سپریم لیڈر رہے۔ ان کی موت کو تقریباً 2 سال تک خفیہ رکھا گیا کیونکہ دیگر طالبان رہنماؤں کو خدشہ تھا کہ سپریم لیڈر کی موت کے بعد یہ گروپ ٹوٹ سکتا ہے۔
दीगर 2 सुप्रीम लीडर मुल्ला मोहम्मद अख्तर मंसूर और हिबतुल्लाह अखुंजादा थे। मुल्ला अख्तर एक मुताज़ कमांडर थे जो पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में एक अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए, जबकि तीसरे सुप्रीम कमांडर एक मुअज़्ज़ज़ मजहबी शख्सियत शेख हिबतुल्लाह अखुंजादा हैं, जिन्होंने तालिबान को अब तक की सबसे बड़ी अस्करी फतह की राह पर गामज़न किया है। ताहम अब देखना यह है कि अफगानिस्तान का नए हुक्मरान तालिबान दुनिया के साथ अलकायदा से क़ता ताल्लुकी का वादा पूरा करते हैं या नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।